ہر طرح کا شکر اس رب العالمین کے لیے جس نے مجھ جیسے خاکسار کو آپ حضرات کے سامنے لا کھڑا کیا، اور اسی پروردگار عالم نے اپنے فضل کرم احسان سے قابل عزت علماء کرام، قابل رشک بزرگان دین، نوجوانان ملت، ننھے مننے معصوم طلبہ اور طالبات کو مکتب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے طاہر آباد، مسگر پورا، شاکرو، لور برشنا کے اندر جمع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جس چیز کی وجہ سے مجھے اور آپ کو ہر اس بندے سے چن کر، ہر اپنے کام سے نکال کر اس محلہ مسجد کے اندر لا کھڑا کیا، وہ ہے قرآن کریم کی دولت۔ جس قرآن کریم کی دولت کو میں نے اور آپ نے ہلکے میں لیا ہے، اسی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو وہ پیغام دے رہے ہیں جو پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیا۔ ہم بظاہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس چیز کی طرف دیکھ لیجئے جس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس واقعے کو یاد کیجئے، اس لمحے کو یاد کیجئے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے موت کا وقت آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ آسان انداز میں آپ کو ایمان کا جذبہ اور اس پر عمل کرنے کے لیے آسان لفظوں میں بات بتلاؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ شخصیت ہے جن کا باپ دادا نبی اور جن کے بعد بھی نبی، تو جو نبی ہے وہ اپنے بیٹوں کو ہر وقت نصیحت کرتا رہتا ہے کہ آپ کو کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا ہے۔ تو جب ایک نبی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رہا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے، تو آج کی اس پرفتن دور کے اندر ہم لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ سوال ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام قریب الموت ہے، فرمایا ما تعبدون من بعدی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی؟ میں زیادہ تر نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوں، تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ تھے بچے جو نبی کی اولاد، ان کو قرآن اور حدیث سب پتا تھا، لیکن اگر وہی سوال ہم سے کیا جائے تو اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم وہ جواب نہ دے سکے جو ہمیں دینا چاہیے، اور ہمارے پاس وہ جواب ہی نہ ہو کہ ہم اس جواب کو دے کر اس فہرست میں شمار ہو کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے گزر
کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا جو اللہ ہے، اسحاق علیہ السلام کا جو معبود ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، وہی اللہ ہمارا معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور عبادت کرنے کے بعد، اطاعت کرنے کے بعد، ہر حکم پر عمل کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم مرے بھی تو مسلمان مرے، مرے بھی تو فرما بردار ہو کر مرے، مرے بھی تو اللہ کو خوش کرنے والے مرے، ایسی حالت میں نہ مرے جس مرنے سے اللہ ناراض، جس اللہ کے ساتھ ملاقات کرتے وقت اللہ ہم سے ناراض، ایسی موت ہمارے ساتھ نہ آئے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ میں نے اس اعتبار سے لائی، یہاں پر والدین حضرات تشریف فرما ہے اور ان کے ننھے منھے بچے ہائے ہائے کس بڑے جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ انہوں نے یہاں پر رنگا رنگ پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا۔ سبحان اللہ، بہت خوشی ہوئی مجھے ان بچوں سے اور بچوں کے والدین سے، لیکن ان بچوں کے پیچھے بھی ماں باپ کا کردار ہے۔ اگر یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے سوال کر رہے تبھی جا کر جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے محنت کی ہے تب جا کے بیٹوں نے جواب دیا ہم آپ کے معبود کی، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی معبود کی، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم والدین اس چیز کی طرف جواب نہ دے پائے، اس چیز کی طرف توجہ نہ کرے تو کیا ہمارے بچے کل کو ہمارے لیے روشن بن سکتے ہیں، ہمارے لیے مغفرت کا، سفارش کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی والدین اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کی فکر کریں کہ میرا لیے اگر کوئی سرمایہ ہے وہ میرے بچے ہیں، یہ وہ بچے جو مکتب سے نکل کر ایک وقت آئے گا میرا نام دنیا میں بھی روشن ہو جائے گا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس کی برکت سے میری سفارش فرما کر مجھے جنت کا داخلہ فرما۔ ایسا وقت نہ آئے ایک قوم کے اندر ایک عیسائی داخل ہوا اور لوگوں سے سوال کیا کہ آپ بتائیں اللہ سے پہلے کون، اللہ سے پہلے کون، اور اللہ نے انسان کو کون سی طاقت دی ہے، اور نمبر 3 اللہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے بتلا رہا ہوں کہ شاید روح کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ اگر بچوں کو نہ پڑھایا، بچوں کی تعلیم اور تربیت پر زور نہ دیا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور یہ بچے فیوچر میں نکل کر ہم سب کے لیے خسارہ بن سکتے ہیں۔ اس عیسائی کا سوال کیا تھا کہ اللہ سے پہلے کون؟ لوگ پریشان، خود سیکھا نہیں، خود پڑھا نہیں، قرآن اور حدیث کی طرف توجہ کی نہیں، تو ان کو تو پریشان ہونا ہی ہے۔ اگر چاہتے ہو اس پریشانی سے نکلے تو اپنے بچوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ اس عیسائی نے جب یہ سوال کیا کہ اللہ سے پہلے کون، تو مکتب میں بیٹھا بچہ اس نے بولا تجھے گنتی آتی ہے؟ بولا کیوں نہیں آتی؟ بولا گنتی کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ بولا 10 تک گنتی کی، واپس چلے جاؤ۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، بس 10 کے بعد 11 آئے گا۔ لیکن بتاؤ 1 تک آپ پہنچے، 1 کے بعد کیا ہے؟ بتلایا کہ 1 کے بعد کچھ نہیں، 0 ہے۔ تو گویا کہ یہی مثال ہے کہ 1 کے بعد کچھ نہیں، 1 سے پہلے اللہ ہے۔ جس طرح آپ کے 1 کے بعد 2 آیا، لیکن 1 سے پہلے کچھ نہیں، تو 1 سے پہلے اللہ ہے۔ یہ اس معصوم بچے نے جواب دیا تھا۔ قوم کے لوگ جو تھے بستی کے اندر ان لوگوں کی جان چھوٹی۔ نمبر 2، اللہ نے کون سی انسان کو طاقت دی؟ بہت ساری چیزوں کی طاقت دی، لیکن ان طاقتوں میں سے ایک طاقت قوت گویائی، بولنے کی قوت۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں،
اگر اللہ توفیق نہ دے تو میری کوئی طاقت اور میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے بول سکوں. تو اس مکتب کے اندر پڑھنے والے بچے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے توفیق اور قوت دی ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں اور میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. یہ اللہ کچھ کر رہے ہیں. تیسرا سوال جو سننے اور سمجھنے کی ہے، یعنی اسلام کے پیچھے، مسلمانوں کے پیچھے جو تدابیر کی جاتی ہیں، جو سازشیں کی جاتی ہے، اگر ہم نہ جاگے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے جگا سکیں گے؟ ہم خود دین کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو اپنے بچوں کو کیسے ہم دین کی طرف راغب اور متوجہ کریں گے؟ تیسرا سوال عیسائی نے کہا کہ آپ بتلائیں مجھے اللہ اس وقت کیا کچھ کر رہے ہیں. اللہ اس وقت، یہ میں آپ والدین حضرات کے لیے مثال کے طور پر نمونہ پیش کر رہا ہوں. اللہ اس وقت کیا کچھ کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے، تم سوال کر رہے اور میں جواب دے کر تجھے ذلیل کر رہا ہوں. یہ کون بول رہا ہے؟ مکتب کے اندر پڑھنے والا بچہ. اور اس پڑھنے والے بچے کا نام تھا نعمان بن ثابت، جو عام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. والدین نے محنت کی، بچے نے جواب دیے، اور پوری کی پوری بستی کے اندر سے کیا ہوا؟ اس مسئلے کا، اس پریشانی کا حل اس مکتب کے اندر پڑھنے والے بچے کی وجہ سے ہوا. اگر بچہ جواب نہ دیتا پوری کی پوری قوم تباہ اور برباد ہو جاتی. اور نعوذ باللہ ایسا بھی ہو جاتا کہ اللہ نہیں ہے، یا اللہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، یا اللہ نے مجھے کوئی توفیق اور طاقت نہیں دی، ایسا لوگ جواب دیتے. لیکن مکتب کے اندر پڑھنے والے بچے کی یہ طاقت کہ ایک مولوی صاحب، حافظ صاحب اسے پڑھا رہے، جس کے پڑھانے کی برکت سے بچے کی بھی عزت، بچے کے ماں باپ کی بھی عزت، اس دنیا کے اندر بھی سرخرو اور آخرت کے اندر بھی سرخروئی اس کے قدم چومے گی. تو اس مکتب کے متعلق مجھے اور آپ کو سمجھ رہے ہیں، مکتب 4 چیزوں سے بنا ہے. یہ والدین کی طرف اور بچوں کو بہت زیادہ دل کی گہرائی سے مبارکباد. 2.5-3 مہینے کے اندر ایسا رنگ اور رنگ پیش کیا، بیان اپنا پروگرام کیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور والدین کے لیے بھی مبارکباد. جن کے بچے مکتب میں آتے ہیں بہت اچھا، ویلکم، بہت ہی مبارک آپ لوگوں کو. اور جن کے نہیں آ رہے ہیں ان تک بھی یہ آواز جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجیں گے. مکتب کے اندر 4 چیزیں. نمبر 1، مکتب 4 حروف سے بنا ہے، میم، کاف، تے، بے. مکتب کے اندر سب سے پہلے مولوی صاحب، معلم، میم سے معلم یعنی استاد. اگر استاد ہوگا تو کام چلے گا. اس کے بعد آیا میم، کاف، تے، بے. میم سے معلم، کاف سے کمیٹی، تا سے تلمیذ، طالب علم، شاگرد، بے سے اس کام کی شروعات. میم سے معلم، معلم ہے، کاف سے کمیٹی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. میم بھی ہے، کاف بھی ہے، تے سے تلمیذ، شاگرد، بچے نہیں ہے. استاد بھی ہے، کمیٹی بھی ہے، بچے نہیں ہے، تو کیا کام چل سکتا ہے؟ ذرا آپ مجھے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ لیجئے، محاسبہ کیجئے. میم سے معلم بھی ہے، کاف سے کمیٹی بھی ہے، تے سے تلمیذ، بچے نہیں ہے، تو کام چل سکتا ہے؟ میم سے معلم نہیں ہے، کاف سے کمیٹی ہے، تا سے تلمیذ بھی ہے، تو کام تب بھی چلنے کا نہیں ہے. اس کے بعد میم، کاف، تا، آپ نے سن لیا. میم سے معلم یعنی استاد. استاد وہ چیز ہے جو سیڑھی ہے، سیڑھی پر چل کر منزل کو حاصل کیا جاتا ہے، بغیر سیڑھی کے کوئی منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے. کاف سے کتاب، کاف سے کمیٹی. کمیٹی بھی مضبوط ہوگی تو حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو بھی فائدہ ہوگا. کمیٹی کمزور ہوگی، نہ کتاب کا فائدہ ہوگا نہ کمیٹی کا فائدہ ہوگا. حافظ صاحب بھی ٹائم پاس کرے گا اور بچے بھی ٹائم پاس کریں گے. تا سے تلمیذ، بچے. بچوں کے والدین اس چیز کا شوق رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھا سا اچھا قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے بچے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے والے بن جائیں، جس کی وجہ سے ہمیں خوشی نصیب ہوگی. میم سے مکتب بھی اچھا ہو، کاف سے کمیٹی بھی اچھی ہو، تا سے تلمیذ.
तीनों चीजें अच्छी होंगी तो तब जाके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू किया जा सकता है। ठीक है, मीम से मकतब, मीम से मुअल्लिम, काफ से किताब, काफ से कमेटी, ता से तिलमीज, ये तीनों चीजें सही होंगी इंशाअल्लाह, तब जाके हाफिज साहब क्या शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह कहां से शुरू हुआ? शाबाश, जरा थोड़ा सा हिम्मत कीजिएगा ताकि आप भी एक्टिव हो जाएं। ये बिस्मिल्लाह कब शुरू हुआ? जब मीम भी सही, काफ भी सही, ता भी सही। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू हो गया, सब के साथ सही अंदाज में, सही तरीके के साथ अपनी मंजिल को पहुंचेंगे। अगर तीनों में से कोई एक कमजोर हो गया तो पूरी की पूरी पटरी खराब, गाड़ी खराब, मंजिल को पहुंचने वाली नहीं है। तो इसके अंदर हम सब का खसारा और नुकसान हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप हजरात को इन मुख्तसर सी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन हुक्म की तामील के लिए मुझे आना पड़ा, वरना यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद थे। लेकिन सिर्फ इस गर्ज से यहाँ पर आपकी खिदमत में आया, आप हजरात की दावत नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं, हाफिज साहब की दावत पर आपकी दावत है, सिर्फ और सिर्फ कुरान की निस्बत की वजह से आपके यहाँ आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला इन मासूम और नन्हे मुन्ने बच्चों को कामयाब फरमाए, सही कारी, हाफिज, मुफ्ती, आलिम बनाए, और इसके पीछे वालिदैन हजरात को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अक्ल सलीम अता फरमाए कि वो हर तरह से, हर एतबार से मुआविन और मददगार बन जाए, जिसकी वजह से ये मकतब मकतब नहीं दारुल उलूम की शक्ल में जिंदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सभी कोशिश करेंगे। शुरू में मदरसा नहीं हुआ करता, शुरू में मकतब शुरू होता है। जब मकतब मजबूत हो, मुस्तहकम हो, उसके मुआविनीन अच्छे होंगे, ये मकतब दारुल उलूम के अंदर बदल जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनकर कायम हो जाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी कोशिश को, ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें ज्यादा ज्यादा मकतब की तरफ तवज्जो और अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देने की अशद जरूरत होगी। इसके अंदर जो वालिदैन हजरात का भी जिक्र हुआ, काफी बार ऐसा होता है कि फीसें हमारी वक्त पर ना आती हैं, जिसकी वजह से कमेटी कमजोर या वालिदैन कमजोर, फिर उनके बच्चे आगे नहीं चल पाते, उनके बच्चे कमजोर पड़ जाते। इसलिए मीम से मुअल्लिम को भी मजबूत करेंगे, काफ से कमेटी को भी मजबूत करेंगे, और ता से बच्चों को भी इस काबिल बनाएंगे। आपको मकतब में जाना, कुरान करीम की तालीम हासिल करनी है। दुनिया की तालीम के लिए हर तरह की मेहनत की जाती है, हर तरह की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, मकतब की जरूरत को क्यों नहीं पूरा किया जा सकता है? ये सब काम हमारे जिम्मे है। अगर हमने इस काम को समझ लिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल कय्यिस मन दान नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत, तुम में सबसे अक्लमंद, होशियार, दाना वो है जो मरने के बाद के लिए तैयारी करे। वल आजिज मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह, बेवकूफ, पागल, नादान वो है जो दुनिया भी बिगाड़ दे और आखिरत भी बिगाड़ दे और कह दे कि अल्लाह माफ करने वाला है, तुम्हें तो फिर अल्लाह की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी, आप हजरात को भी सही दाना बनाए, अक्लमंद बनाए, होशियार बनाए, दुनिया को भी समझने की और आखिरत को मद्देनजर रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।